ویلکم ٹو یونیورسٹی آف انگلش۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسا طریقہ جس سے آپ ہر ورب کو فوراً یاد کر سکیں گے، ہاں بس ایک نظر میں، بس سیکنڈ تھرڈ اور فور فارم۔ لیکن یہ عام یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے، میں نے ہر ورب کو معنی کے ساتھ سکھایا ہے تاکہ آپ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ سکے۔ تو دوستو دیکھتے جائیں اور ساتھ میں بولتے جائیں، کیونکہ آج کا فارمولہ ہے سادہ، آسان اور دلچسپ، اور ہاں تھوڑی محنت اور زیادہ دلچسپی سے آپ کو فوراً بولنا شروع کر دے گا۔ تو چلے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے۔ ایٹ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے کھانا، سیکنڈ فارم ہے ایٹ، تھرڈ فارم ہے ایٹن اور فور فارم ہے ایٹنگ۔ ڈرنک ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی آتا ہے پینا، سیکنڈ فارم آتا ہے ڈرنک، تھرڈ فارم آتا ہے ڈرنک اور فور فارم آتا ہے ڈرنکنگ۔ کم ہمارا پاس فرسٹ فارم ہے اور کم کی معنی ہے آنا، اس کا سیکنڈ فارم کیم، تھرڈ فارم کم اور فور فارم کمنگ۔ اوپن فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی ہے کھولنا، سیکنڈ فارم آتا ہے اوپنڈ، تھرڈ فارم آتا ہے اوپنڈ اور فور فارم آتا ہے اوپننگ۔ کلوز یہ فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی آتے ہیں بند کرنا، سیکنڈ فارم ہے کلوزڈ، تھرڈ فارم ہے کلوزڈ اور فور فارم ہے کلوزنگ۔ کوک کی فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی آتا ہے پکانا، سیکنڈ فارم ہے کوکڈ، تھرڈ فارم ہے کوکڈ اور فور فارم ہے کوکنگ۔ بیک یہ فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی بھی آتا ہے پکانا، سیکنڈ فارم ہے بیکڈ، تھرڈ فارم ہے بیکڈ اور فور فارم ہے بیکنگ۔ ٹیک کی معنی ہے لینا، یہ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے، سیکنڈ فارم ٹک، تھرڈ فارم ٹیکن اور فور فارم ٹیکنگ۔ سٹ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے، اس کی معنی ہے بیٹھنا، سیکنڈ فارم ہے سیٹ، تھرڈ فارم ہے سیٹ اور فور فارم آتا ہے سیٹنگ۔ اسٹینڈ یہ ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی آتا ہے کھڑا ہونا، سیکنڈ فارم ہے اسٹوڈ، تھرڈ فارم ہے اسٹوڈ اور فور فارم آتا ہے اسٹینڈنگ۔ یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے کھیلنا، پلیڈ، سیکنڈ فارم ہے تھرڈ فارم پلیڈ اور فور فارم آتے ہیں پلینگ۔ ویسٹ یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے ضائع کرنا، سیکنڈ فارم ہے ویسٹڈ، تھرڈ فارم ہے ویسٹڈ اور فور فارم آتا ہے ویسٹنگ۔ پور فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی آتی ہے برتن میں پانی ڈالنا، سیکنڈ فارم ہے پورڈ، تھرڈ فارم ہے پورڈ، فور فارم آتا ہے پورنگ۔ ایمٹی یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے خالی کرنا، سیکنڈ فارم آتا ہے ایمٹیڈ، تھرڈ فارم آتا ہے ایمٹیڈ اور فور فارم آتا ہے ایمٹنگ۔ اسکیپ اس کی معنی ہے بھاگنا، سیکنڈ فارم آتا ہے اسکیپڈ، تھرڈ فارم آتا ہے اسکیپڈ اور فور فارم آتا ہے اسکیپنگ۔ ارائیو یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے پہنچنا، سیکنڈ فارم آتا ہے ارائیوڈ، تھرڈ فارم آتا ہے ارائیوڈ اور فور فارم آتا ہے ارائیونگ۔ فرسٹ فارم فارگیٹ اس کی معنی ہے بھولنا، سیکنڈ فارم ہے فارگوٹ، تھرڈ فارم فارگوٹن اور فور فارم فارگیٹنگ۔ ریممبر یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے یاد کرنا، سیکنڈ فارم ہے ریممبرڈ، تھرڈ فارم ہے ریممبرڈ اور فور فارم ریممبرنگ۔ انوئے یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی آتی ہے تنگ کرنا، سیکنڈ فارم ہے انوائڈ، تھرڈ فارم ہے انوائڈ اور فور فارم آتا ہے انوائنگ۔ کم اس کی معنی ہے کنگھی کرنا، یہ فرسٹ فارم ہے، کمڈ، سیکنڈ فارم کمڈ، تھرڈ فارم کومنگ، یہ فور فارم ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فرسٹ فارم کہاں ہے، سیکنڈ تھرڈ فور، بس میں آپ کو صرف کہوں گا آپ خود ہی سمجھو۔ اناؤنس یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے اعلان کرنا، سیکنڈ فارم ہے اناؤنسڈ، تھرڈ فارم ہے اناؤنسڈ اور فور فارم ہے اناؤنسنگ۔ پرچیز یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے لینا، پرچیزڈ، پرچیزڈ، پرچیزنگ۔ فلائی
फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है उड़ना, फ्लेव, फ्लोन, फ्लाइंग। ओ फॉर फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है अदा करना, ऑफर्ड, ऑफर्ड, ऑफरिंग। गिव इसकी मानी है देना, ये फर्स्ट फॉर्म है, गेव, गिवन, गिविंग। कैरी ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है लाना, कैरिड, कैरिड, कैरिंग। फिल इसकी मानी है भरना, ये फर्स्ट फॉर्म है, फील्ड, फील्ड, फीलिंग। कैच इसकी मानी है पकड़ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, कॉट, कॉट, कैचिंग। ड्रॉप ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है गिराना, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग। अंडरस्टैंड इसकी मानी है समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। लेफ्ट उठाना, ये फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है लिफ्टेड, लिफ्टेड, लिफ्टिंग। थ्रो ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है फेंकना, थ्रू, थ्रोन, थ्रोविंग। फुट इसकी मानी है डालना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फुट, थर्ड फॉर्म फुट, फोर्थ फॉर्म फुटिंग। टीच इसकी मानी है दिखाना, थॉट, थॉट, टीचिंग। लर्न इसकी मानी है सीखना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म लर्नड, फोर्थ फॉर्म लर्निंग। एवॉइड फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है अपने आप को रखना, एवॉइडेड, एवॉइडेड, एवॉइडिंग। डिज़र्व इसकी मानी है हकदार होना और ये फर्स्ट फॉर्म है, डिज़र्व्ड, डिज़र्व्ड, डिज़र्विंग। रिफ्यूज़ ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है इनकार करना, रिफ्यूज़ड, रिफ्यूज़ड, रिफ्यूजिंग। इन्वॉल्व ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है शामिल होना, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्विंग। टॉक ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है बातें करना, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग। फील इसकी मानी है महसूस करना और ये फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। गेट ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है हासिल करना, गॉट, गॉटन, गेटिंग। डू ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है करना, डिड, डन, डूइंग। फाइंड ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है पैदा करना, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। लूज़ ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है खोना, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग। सर्च ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है तलाश करना, सर्च्ड, सर्च्ड, सर्चिंग। कंट्रोल ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है काबू करना, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग। मीन ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है मतलब, मींट, मींट, मीनिंग। मेक ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है बनाना, एक चीज़ को बनाना, मेड, मेक, मेकिंग। एडवाइज ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है नसीहत करना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग। कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है मुकम्मल करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग। फिनिश ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है ख़त्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग। फीड ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है खाना देना, सेकंड फॉर्म है फैट, थर्ड फॉर्म है फैट, फोर्थ फॉर्म है फीडिंग। आस्क ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है सवाल करना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। सेल ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है बेचना, सोल्ड, सोल्ड, सीलिंग। बाय ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है लेना, बॉट, बॉट, बाइंग। ब्रिंक ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी मानी है लाना, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रेकिंग। ये दो लफ्ज़ आपके सामने आई है, एक है बॉट, दूसरा है ब्रॉट। बॉट की मानी है लेना और ब्रॉट की मानी है लाना। सिंक इसकी मानी है डूबना, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेंक, संक,
sinking. kill یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے مارنا. killed killing. help یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے مدد کرنا. helped helping. touch یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے چھونا. touched touching. safe یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے محفوظ کرنا. saved saving. spill اس کی معنی ہے گرانا. سیکنڈ فارم ہے spilled. تھرڈ فارم ہے spilled. فور فارم آتا ہے spelling. push اس کی معنی ہے دھکا دینا. pushed pushing. pull اس کی معنی ہے کھینچنا. یہ فرسٹ فارم ہے. pulled pulling. laugh اس کی معنی ہے ہنسنا. یہ فرسٹ فارم ہے. سیکنڈ فارم laughed. تھرڈ فارم laughed. فور فارم laughing. cry اس کی معنی ہے رونا. یہ فرسٹ فارم ہے. سیکنڈ فارم ہے cried. تھرڈ فارم ہے cried. فور فارم آتا ہے crying. weep یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے رونا. wept weeping. bite اس کی معنی ہے کاٹنا. یہ فرسٹ فارم ہے. bitten biting. look یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے دیکھنا. looked looking. see یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے دیکھنا. saw یہ سیکنڈ فارم ہے. seen یہ تھرڈ فارم ہے. seen یہ فور فارم ہے. watch اس کی معنی ہے دیکھنا اور یہ فرسٹ فارم ہے. watched watching. listen اس کی معنی ہے سننا. یہ فرسٹ فارم ہے. listened listening. bark یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے بھونکنا. barked barking. sink یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے گانا. sunk singing. recite یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے تلاوت ہے اور سیکنڈ فارم recited. تھرڈ فارم recited. فور فارم reciting. prove اس کی معنی ہے ثابت کرنا اور یہ ہے فرسٹ فارم. proved proving. agree یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے راضی ہونا. agreed agreeing. accept یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے قبول کرنا. accepted accepting. spend اس کی معنی ہے خرچ کرنا اور یہ ہے فرسٹ فارم. spent spending. sleep یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے سونا. slept sleeping. wash اس کی معنی ہے دھونا اور یہ فرسٹ فارم ہے. washed washing. break اس کی معنی ہے توڑنا. یہ فرسٹ فارم ہے. broken breaking. fix اس کی معنی ہے ٹھیک کرنا. fixed fixing. tear اس کی معنی ہے پھاڑنا. torn tearing. cut یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے کٹ کرنا. cut یہ سیکنڈ فارم ہے. تھرڈ فارم بھی کٹ ہے اور فور فارم ہے کٹنگ. chop یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے ٹکڑے کرنا. chopped chopping. use یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے استعمال کرنا. used using. peel یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے چھیلنا. peeled peeling. abuse یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے گالی دینا. abused abusing. chat یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے گپ شپ لگانا. chatting. write یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کا معنی ہے لکھنا. written writing. tell یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے کہنا. told telling. speak یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی بھی ہے کہنا. spoken speaking. hear یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے سننا. heard hearing. sleep یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے تپڑ دینا. slept sleeping. punch یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے مک مارنا. punched punching. kick یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے لات مارنا. kicked kicking. earn یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے کمائی کرنا. earning. promise یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے وعدہ کرنا. promised
promised, promising. keep اس کی معنی ہے رکھنا. kept, kept, keeping. send اس کی معنی ہے بھیجنا. sent, sent, sending. smell یہ فرسٹ فارم ہے اور اس کی معنی ہے سونگنا. سیکنڈ فارم ہے smelled, تھرڈ فارم ہے smelled, فور فارم آتا ہے smelling. ابھی آپ خود جانو گے کہ کتنا فرق پیدا کر دیتا ہے ورب کا فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اور فور فارم. مثال کی طرف دیکھیں، خود سمجھ جاؤ گے آپ. یہ فرسٹ فارم ہے آئی ایٹ این ایپل ایوری ڈے، میں روز ایک سیب کھاتا ہوں. یہ فرسٹ فارم ہے. جب ہم سیکنڈ فارم لگائیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ آئی ایٹ این ایپل ایوری ڈے، میں روز ایک سیب کھاتا تھا. یہاں پر ہم نے سیکنڈ فارم لگایا. آئی ہیو ایٹن این ایپل ایوری ڈے، میں نے ہر دن ایک سیب کھایا ہے. یہ تھرڈ فارم ہے. اور فور فارم جب ہم لگائیں گے تو کیا معنی ہوگی؟ آئی ایم ایٹنگ این ایپل ایوری ڈے، میں روز ایک سیب کھا رہا ہوں. فرسٹ فارم ہم نے لگایا تو اس کا معنی آیا میں روز ایک سیب کھاتا ہوں جب ہم نے ایٹ لگایا. جب ہم نے ایٹ لگایا یعنی سیکنڈ فارم لگایا تو اس کی معنی ہے میں روز ایک سیب کھاتا تھا. جب ہم نے تھرڈ فارم لگایا ایٹن تو اس کی معنی آئی میں نے ہر دن ایک سیب کھایا ہے. جب ہم نے فور فارم یعنی آئی این جی فارم لگایا تو اس کی معنی آئی میں روز ایک سیب کھا رہا ہوں. فرسٹ فارم کی معنی فرسٹ فارم میں روز ایک سیب کھاتا ہوں، سیکنڈ فارم میں روز ایک سیب کھاتا تھا، تھرڈ فارم میں نے ہر دن ایک سیب کھایا ہے، فور فارم میں روز ایک سیب کھا رہا ہوں. تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ ایک جملے میں صرف ورب کی فارم بدلی تو معنی بھی بدل گئی. اس لیے ورب کی فارم سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ انگلش کو یاد کرنے کے شوقین ہوں تو اس کو ایک مرتبہ لکھ کر اور 2-3 مرتبہ اونچے آواز کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ کم ٹائم میں اپنے آپ کو ٹیچر بنانا چاہتے ہیں انگلش کا تو ہمارے آن لائن کورسز موجود ہے. ہمارے سپورٹ ٹیم کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.